الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورت آل عمران کی آیت نمبر 149 میں ارشاد فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لٹا دیں گے، پھر ٹوٹا کھا کر پلٹ جاؤ گے. ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے. یہاں مسلمانوں کو بہت واضح الفاظ میں سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا منافق یا مشرک، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بد عملی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھو گے. کتنے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ کافروں سے ہدایات لے کر چلو گے تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت تباہ کر دیں گے. اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے کہ لیکن حیرت ہے کہ ہم پھر بھی اپنا نظام چلانے میں، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروبار میں، ہر جگہ کافروں کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں، جس سے ہمارا رب کریم عز و جل ہمیں بار بار منع فرما رہا ہے. تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے. تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چل رہی ہے کہ یا کہ کافروں کے کہنے پر چل رہی ہے. ہر بات ہماری حکومت غیر مسلمانوں کے کہنے پر اتفاق کر رہی ہے. ہر بات ہماری موجودہ حکومت کافروں کے کہنے پر اتفاق کر رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کافروں کے کہنے پر نہ چلو. اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے تو تم نقصان اٹھا کر واپس پلٹو گے. تو اگر
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو نہ انسان کی دنیا بچے گی اور نہ ہی آخرت بچے گی۔ تو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، کافروں کے کہنے پر نہ چلو، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق نہیں چلے گا تو اس کے بارے میں خود ہی سوچ لینا کہ وہ کس کھاتے میں شمار ہو رہا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہر ادا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔